مسالہ ڈال دے، تجھے نہیں پتا میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں، اگر وہ گرم مسالہ نہ ڈالے، یہ کیسا بیماروں والا کھانا تو نے اگے لا کے رکھ دیا؟ اس کو چاہیے دروازے کے پیچھے سوٹا لے کے کھڑی ہو، جب آئے تو ٹھا کر کے سر میں تاکہ دماغ سیدھا ہو۔ سارا جی صاحب کہہ رہے ہیں مستورات، یہ ساری عورتوں کو حکم ہے، مولی نظیر کی گھر والی کے لیے گئی اور اس کے لیے حکم نہیں۔ اور کیا پتا تم نے کھا بھی لی ہو، آہو کوئی پتہ نہیں بھائی، پیار محبت کے اندر چل جاتا ہے، کبھی اٹ بھی تیری پٹ بھی تیری ہو جاتی ہے۔ میں نے ایک جمعے کے اندر کہہ دیا، میں نے کہا عورت کے منہ میں روٹی کا لقمہ بنا کے دینا سنت ہے۔ اگلے جمعے میرے پاس 3 بیٹے آ گئے، کہا مولوی صاحب کوئی سنت کی سوچ سمجھ کے دس رہا کرو۔ میں نے کہا ہو گیا کہ ابا بیٹھا سی پہلی صاحب دے اندر کسی کا سکتا ہوں تے 8 دن ہو گئے روٹی کا لقمہ لے کے پوترے پوترے دوترے سارے بیٹھے ہونے پر ٹھا لقمہ کرتی دے ٹھا لقمہ کرتی دے۔ اسی کہنے بات دیاں دی نو والی شرم کرنے کہتا مولوی نے کیا میں تے نہیں کیا سنت ہے آؤ اتنی بھی سنت مرتبہ بننا کر لینا کبھی جا کے بزرگوں کو پیکج مل جائے۔ اگر روٹی کا لقمہ دینا سنت ہے تو دونوں کا مصلی پہ کھڑا ہونا بھی رات کو سنت ہے۔ راؤ صاحب تو نہیں بیٹھا رانا صاحب 4 مہینے لگا کے اللہ کے رستے میں سادے سے تھے، تو جماعت والوں نے کہہ دیا تہجد کی پابندی کریں گے، گھر والوں کو راؤ نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ بیٹی کا نام بیبو تھا اور بیٹے کا نام رشید، ایک کا نام صغیر تھا۔ اب ابا جی 4 مہینے نہ لگا کے اللہ کا ذا بھی لے کے آگے، اب ابا جی صبح الارم بجا دے بیبو اٹھ تہجد پڑھ، انہوں نے کہا ابا تھکی بیٹھی کل میں پڑھ لوں گی، انہوں نے کہا رشید پڑھ لے، انہوں نے کہا ابا آج تے پڑھ میں کل میں پڑھ لوں گا، انہوں نے کہا صغیر تے کیوں نہیں پڑھتا، انہوں نے کہا ابا تھکا آ رہا ہے کل میں پڑھوں گا، تیری بھی حصے کی پڑھ لوں گا۔ ابا سوچی پڑھ گیا، جماعت والوں نے کہا تھا کہ سب سے تہجد پڑھانی، اگر یہ سب کہہ دے تو پڑھ لے تو میں کس طرح سب کی پڑھوں؟ مصلی پہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا اللہ قبول کریو 2 صغیر کے 2 رشید کے، اٹھنا بیٹھنا بھی ہوگا میرا اللہ اکبر۔ یہ نہ ہو کہ بھائی تم گھر والی کی جا کے اس کی بول بلی میں سن کے رات کو اس کی طرف سے بھی نمازیں تہجد پڑھنے شروع کر دو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو درود منہ میٹھا ہو جائے، ڈاکے ڈاک مدینے پہنچ جائے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ کو بھی کبھی ہنسی آتی ہے؟ اللہ فرمایا ہاں مالک کائنات ہنستا ہے، کب؟ فرمایا عرفات کا میدان ہو، 2 بدر والی اسپن کا جوتا ہو اور 2 چادریں حاجی صاحب ہو، رئیس صاحب ہو، وڈیرا صاحب ہو، کمبو صاحب ہو، ارائی صاحب ہو، ملک صاحب ہو، عوان صاحب ہو، رانا راؤ صاحب ہو، راجپوت قائم خانی ہو۔ فرمایا 2 چادریں رات کی باندھ کر جب عرفات کے میدان میں لبیک لبیک اللہم کا ترانہ گا رہا ہوتا ہے، فرمایا اس حالت کو دیکھ کر پروردگار عالم بندے کی آسمانوں پر ہنسنے لگ جاتا ہے۔ الہ العالمین کے پیارے نبی کون عرفات کے میدان میں جائے؟ پہلے 4.5 لاکھ کا حج، اب 12 لاکھ کا حج ہے، انسان سوچ میں خواب میں بھی نہیں جا سکتا، جس کو اللہ لے جائے نصیبے کی بات ہے۔ الہ العالمین کے پیارے نبی اللہ کب ہنستا ہے؟ فرمایا رات کا وقت ہو، تہجد کا وقت ہو جائے، شوہر کی آنکھ کھلے تو بیوی شوہر کو اٹھائے، شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو اٹھائے، دونوں میں سے جس کی آنکھ کھلے دونوں ایک دوسرے کو اٹھائیں، اٹھ جا تہجد کا وقت ہو گیا۔ فرمایا اس وقت تہجد کی دعوت ایک دوسرے کو دیتے ہوئے مالک کائنات ہنسنے لگ جاتا ہے۔ تم پہلے مزاج بنانا، آگو کبھی رات کو تہجد کے لیے اٹھانے چلے جاؤ اور تہجد کے لیے اٹھانے سے پہلے چرپائی کے نیچے جُتی دیکھنا ایڈی والی پہن رکھی کہ دوسری پہن رکھی پھر بے خیالی ہے نا، نیند کے اندر آپ کے تکی لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بخش۔ ہاں اس کے اندر بھی قصور میرے عزیزوں تمہارا ہے، تمہارے باپ کا ہے۔ اب سر پکڑ کے رو رہے ہیں قاری نذیر عبداللہ نانا بیٹا تو بولو سانو تمیز ہے، میری بیوی دی میری بہو کی زبان بندی ہو جائے، اب یہ ہوگی؟ اس وقت تو لے کے آئے تھے، بیٹے کو کہا تھا بیٹے تیرے لیے میں اللہ اکبر لڑکی تلاش کر کے لائی، اور صاف کیا تھے عابدہ زاہدہ قاریہ متقی پرہیزگار، نہیں چال اس کی ہرنی جیسی تھی، آنکھ اس کی
شیرنی جیسی تھی، گردن اس کی کوئل جیسی تھی، اتر کوڑی نہیں، پٹاخا پٹاخا، اللہ اکبر، جب وہ پٹاخا آ کے سسرال میں پھٹا، رب کعبہ کی قسم اس نے ماں باپ کے سر کے اندر خاک ڈال دی. نو تلاش کر کے لاؤ، بہو تلاش کر کے لاؤ، کیسی؟ بیٹے میں نے بہو تیرے لیے بیوی تلاش کی، اپنے لیے بہو. ماں کیسی؟ بیٹے 2 گھنٹے اس کے پاس میں بیٹھی رہی، اس نے آنکھ اٹھا کے نہ دیکھا. بیٹے جب وہ آئی تھی پردے میں، اللہ کی قسم چھپی، مجھے پیر کی جوتی نظر نہیں آئی. بیٹے میں نے اس سے بات 4 کی، اس نے 4 بات کہہ جی جناب کہہ کے جواب دیا. ابھی میں اس کی لگتی کچھ نہیں ہوں، مجھے امی امی کہتے، ابو ابو کہتے، تھکتی نہیں تھی. اللہ اکبر، جب اذان اس کے محلے کی مسجد میں ہوئی، سب چھوڑ چھاڑ کے مصلی پہ جا کے بیٹھ گئی. مغرب کی نماز کے بعد قرآن کھول کے سورہ واقعہ پڑھنے لگ گئی. خدا کی قسم، کالی ہو ابا ہو، لنگڑی ہو لولی ہو، مکان کچا باپ، کوئی کاروبار نہ ہو، ایسی لڑکی کو خدا کی نعمت سمجھ کے قبول کر لے. جب تیرے گھر میں آئے گی، خدا کی قسم عبد القادر اور رابعہ بصریہ تیرے گھر کے اندر لے کے آئے گی. اگر میرے چاندو ایسی لڑکی لے کے آیا جس نے شادی حال میں 400 برادریوں کے سامنے، برادری کے سامنے، جس نے دوپٹے کا کلچر برداشت نہ کیا، وہ تیرے گھر میں آ کر اللہ کی عزت کی قسم 1 سال میں گھر کی عزت کا جنازہ نکال دے گی. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. یہ کھلا کھلا قرآن کا چیلنج ہے، اسے قبول کرو، ماننا پڑے گا. جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا، ہم اس کی ٹانگیں بھی توڑیں گے، اس کے فالج کا مرضی لے کے آئیں گے. جو نماز کے سجدے سے قرآن کی تلاوت سے منہ موڑے گا، سب سے پہلے ہم اس کی تجارت کا، کاروبار کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. ہم اس کی کھیتیوں میں، فصلوں میں سے برکت اٹھا لیں گے. ہم اس کا نفع اللہ غنی نقصان کے اندر بدل دیں گے. آ میری ذات سے ٹکر لے کے دیکھ، میں تجھے تجری کا ناچنا چچا دوں، دن میں تارے نہ تجھے دکھا دوں، میں تیرا خدا کوئی نہیں. سردی میں تجھے پسینہ پسینہ کر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا. تو طالب علموں کو بلا کر میرا قرآن پڑھواوے گا، روزانہ اپنی دکان کے اوپر گلاب چمیلی کے پھولوں کے ہاتھ لٹکاوے گا، اگربتیاں لگاوے گا. اگر تیری دکان سے نماز کا سجدہ نہیں آتا، میری رزق میں رحمت کا دروازہ بھی تیری طرف کوئی نہیں کھولے گا. کہ میں تیرے کرتوتوں پہ پردہ نہیں ڈالوں گا، میں تجھے ترسا ترسا کے، تڑپا تڑپا کے ماروں گا. اور قیامت کا دن ہوگا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. میں تجھے قیامت کے دن اندھا کھڑا کروں گا. قَالَ هِيَ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا. تو پکار پکار کے کہے گا میں ان آنکھوں سے سارے جہان کے مزے لوٹا کرتا تھا، ہر اہل غیرے کو حیا بے حیائی کی چیزوں کو دیکھا کرتا تھا، آج مجھے کس نے اندھا کر دیا. فرمایا تیری میدان محشر میں پہچان ہوگی، فرشتے تیری گردن پر چھتر مار مار کے کہیں گے یہ وہ بدبخت ہے جسے دنیا کی ساری نعمتیں دی لیکن یہ کفران نعمت کر کے آیا ہے. بتاؤ میرے عزیزو کہاں بچے، کس سے بچیں گے؟ اللہ کے دربار کی پکڑ. تو سب سے پہلے اللہ سے تعلق بحال کر لو، خدا کی قسم دنیا قدموں کے اندر آ جائے گی. سب سے پہلے اللہ سے تعلق، خدا کی توحید پہ کمپرومائز نہ کرنا. اللہ کی توحید کے درمیان اللہ. سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے گھرانے کو ابو جہل پکڑ کے لے گیا. حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بیوی سے کہنے لگے چولہے میں آگ جلا، میں دودھ کھیر ناشتہ لے کے آیا. دن چڑھ گیا، سورج نکل گیا، کوئی دروازے پر آیا، میں سمیہ سمجھی میرا گھر والا آیا. اتنے میں میرے عزیزوں پیغام دینے والے نے پیغام دیا تو چولہے میں آگ جلا رہی ہے، تیرے شوہر کے ہاتھوں میں میخے کیلے گاڑ کے ابو جہل نے مکے کے چوک میں لٹا رکھا ہے. سیدہ سمیہ 70 سال کی بڑھیا، کوئی بال سر میں کالا کوئی نہیں. یا آج دادی سے کہہ لو، امی جان سے کہہ لو، نانی اماں سے کہہ لو، تائی سے کہہ لو تائی نماز پڑھ لے. کہتی میرے گوٹوں میں جان کوئی نہیں، اس کے گوٹے کیوں نہیں ٹوٹتے؟ یہ گنڈو جہاں محمد نے ساری سبزی والی دکانوں پر، سارے کپڑے والے دکانوں پر، ساری جوتیوں
چیزوں والی دکانوں پر لنڈے بازار میں 4 گھنٹے گھوم کے آئی. اس وقت تو ٹانگوں میں درد نہ آیا, مصلی پر آتے اس کے ٹانگوں میں درد آ گیا. تندے سے پوچھنے لگائی بھجائی کرتے ہوئے ڈیرے میں بیٹھ کے اتاق میں بیٹھ کے کسی کی دھی نہ چھوڑی, کسی کی ماں نہ چھوڑی. میرے عزیزوں سیر کے لیے, تاش کھیلنے کے لیے, لوڈو کھیلنے کے لیے, پتھروں کی شطرنج کھیلنے کے لیے 1 میل دور چلا گیا. چائے پینے کے لیے یار کی بیٹھک میں جا سکتا ہے. ایک ایسے گھٹنوں کا درد ہے جو 2 میل پیدل میرا عزیزوں شوگر کے مرض سے بچنے کے لیے صبح صبح پارک میں سیر کروا سکتا ہے. ایک ایسا مرض ہے جو 2 قدم چلا کے خدا کے گھر میں نہیں لا سکتا ہے. سارے بیمار, کوئی بلڈ پریشر کا, کوئی ہارٹ کا, کوئی بی پی کا, کوئی گھوٹوں کے درد کا, سارے ننگے پیر گھاس کے اندر چکر لگا رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ غنی. کس سے پوچھو بابا جی کیوں چکر لگا رہے ہو؟ کہتا یہاں چکر لگاؤ, ننگے پیر گھاس پہ پھرو, صبح صبح کی آکسیجن لو, صحت ملے گی. اللہ فرما رہے آکسیجن لے لے, ننگے پیر پھر لے, تجھے صحت ملے گی. نماز کا سجدہ کر لے, تجھے صحت دینے والا خدا مل جائے گا. رات ملے گی, سکون ملے گا, رزق ملے گا. میرے عزیزوں عرش معلا کے نیچے ایک فرشتہ ہے جو میرے عزیزوں مرغی جیسی بھانگ دیتا ہے. کیا کہتا ہے؟ قوموا قوموا للہ قانتین, اٹھو اٹھو اللہ سے ڈرنے والوں, اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں, اٹھو. صبح صبح سورج نکلنے کا, نماز کا وقت ہو گیا, اٹھو. جب اس کی آواز سن کر پوری دنیا میں ڈنڈے جان محمد سمیت پوری دنیا کے اندر جتنے ڈربوں میں, جتنے پنجروں میں, جتنے کھٹوں میں, جتنے ٹوکروں کے نیچے مرغے ہیں, اس فرشتے کی آواز سن کے سارے کہتے ہیں قوموا قوموا ایھا الغافلون, اٹھ جا میرے مالک, اٹھ جاؤ گھر والوں, سونے کا وقت ختم ہو گیا. وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ کے خدا کے آگے رونے کا وقت شروع ہو گیا ہے. فرمایا فجر کی نماز کے بعد اگر پھر بھی کوئی سوتا رہے, اٹھے نہ رہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, فرشتہ اس کے کان کے اندر پیشاب, شیطان اس کے کان کے اندر پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. میرے عزیزوں اڑنے والا پرندہ, میرے عزیزوں چڑیا, کوئل, پائل ہے, میرے عزیزوں کوا, کبوتر ہے, کوئی بھی بے نمازی کے گھر کے اوپر سے اڑان نہیں کرتا. وہ کہتا ہے میں اس کے گھر کے اوپر سے کیوں گزر کے جاؤں, یہ نماز کا سجدہ کیے بغیر سو رہا ہے, میں اس کے میرے کے پاس سے نہیں گزرتا, کیونکہ نافرمانی کی وجہ سے خدا کی لعنت برس رہی ہے. چڑیاں میرے عزیزوں چو چو کرتی ہوئی بنیرے پر آ کر بیٹھ جاتی ہیں. پتہ لگے ہر کمرہ بند ہے, ڈرائنگ روم, سلیپنگ روم میں ایسی چل رہا ہے, 11 بجے اٹھنے والے آتی ہیں. اللہ اکبر, نیند کے مارے ہیں چڑیاں میرے عزیزوں اس گھر سے دانا پانی کا گھونٹ لے کے نہیں جاتی کہ بے نمازی کا گھر ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے آپ نے حجرے کا پردہ ہٹایا, دیکھا اماں مصلی پہ بیٹھی ہے. فرمایا فاطمہ تو نے رات کیسے گزاری؟ کیف اصبحت یا فاطمہ, تو نے دل کیسے کیا, رات کیسے گزاری؟ باپ کی طرف دیکھ کے کیا, پیر میں جوتی کوئی نہیں, تن میں پورا کپڑا کوئی نہیں, پیٹ میں روٹی کوئی نہیں, لیکن ابا ساری رات یا خدا تھا یا خدا کا قرآن تھا. ابا جان اس وقت تک قرآن پڑھتی رہی جب تک بلال کی اذان کی آواز میرے کان میں نہ پہنچی. فرمایا فاطمہ تھک گئی ہوگی, کہتی ابا بھوک لگی ہے, کہتی ابا. فرمایا فاطمہ مصلی پہ بیٹھی رہے جب تک سورج نہیں نکلتا, اتنا قیمتی وقت ہے فجر کی نماز سے لے کر سورج نکلنے تک وقت. فرمایا ساری مخلوق میں پروردگار عالم رزق کے دروازے کھول کے روزی تقسیم کرتا ہے. جس گھر کے اندر دادا نانا امی سارے بے نمازیوں, مجھے ایمانداری سے بتاؤ اس گھر کے اندر آسمانوں سے فجر کے وقت رزق کیسے آئے گا؟ مولی صاحب کیا کروں گی, لگتا ہے میرا رزق کسی نے باندھ لیا. اتنا بڑا پان منہ میں, دکان کھولتے ہوئے بسم اللہ نہ پڑی, دکان پر جاتے ہوئے موٹر سائیکل کو کک لگاتے بسم اللہ نہ پڑی. تیری دی تیری ماں سے نواز کرائے, ناشتے تو ٹھوکر مار کے بتا بدبختہ کون سا تجھے رزق کھلوانے کا پروردگار عالم کے دربار میں عمل پیش کیا ہے. صبح اٹھ کے اللہ کا نام لیتا, سگریٹ سے تو نے صبح کی ابتدا کی, پان بیڑی سے ابتدا کی. اللہ کی قسم اس زبان کا کیا کرنا جس زبان پر خدا کا نام نہ ہے, کملی والے پر درود شریف نہ ہے. صبح صبح اٹھتا الحمدللہ کہہ کے اٹھتا, بسم اللہ پڑھ کے پیر میں جوتی پہنتا,
گیا انا للہ و انا الیہ راجعون. وضو کرتا, نماز پڑھتا, جو اللہ کی نعمت ملتی صبر شکر کر کے کھا لیتا. انڈا پڑا ہے میں نہیں کھاؤں گا, رات کا سالن میں نہیں کھاؤں گا, باسی روٹی میں نہیں کھاؤں گا. اندق الباب کون, سید الانبیاء, جس کے دروازے پر جناب ام سلمہ اپنی گھر والی کے دروازے پر ماں نے کباڑ کھول دیا. جی جی اللہ کے نبی آ کے بیٹھ گئے, پیٹ پہ ہاتھ رکھا. ام سلمہ ذرا دیکھیو میرا پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا, ماں باپ قربان ہو کیا کروں. اور ام سلمہ میں تیرے سے قاضی نہیں مانگتا, اتنی دیر میں بھوک برداشت نہیں کرتا کہ چولہے پر تو توا رکھے پھر روٹی پکائے. ام سلمہ کو یاد کیا کل کی بچی ایک ٹکڑا دے تاکہ پانی سے اندر نہیں کرو. سرور دو عالم کے آگے پانی کا پیالہ رکھا اور میرے عزیزوں 2-3 دن کی پکی ہوئی روٹی کے بچوں جو کے آٹے کی بغیر چھنی روٹی کے میرے عزیزوں ٹکڑے رکھے. رحمت عالم نے ٹکڑا ہاتھ میں لیا, پانی میں ڈبویا, ٹکڑے کی شکتی نہ گئی. آپ نے فرمایا ام سلمہ کوئی زیتون کا تیل ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چولہے کے پاس سے زیتون کا تیل کا ڈبہ لائی, ڈبے کا ڈھکنا کھولا, تیل دیکھا, تیل پیندے کے ساتھ اتنا لگا ہوا. روٹی پکاتے ہوئے چولہے میں سے جو آگ کے کالے کالے زدات نکلتے ہیں وہ بھی اس تیل کے اندر پیندے کے ساتھ چپکے ہوئے. حضور علیہ السلام کے پاس گئی, روتے روتے کہنے لگی اللہ کے نبی اس کے علاوہ کچھ نہیں. رحمت عالم نے اپنی آستین مبارک چڑھائی اور پھر وہ ٹکڑے تیل کے ڈبے کے اندر ڈالے اور یوں ہاتھ پھیر کر وہ سارا پیندے کا کالے ذروں سمیت تیل چپڑ لیا اور روٹی نکال کر ہتھیلی پہ رکھی. ایک ٹکڑا توڑ کے منہ میں ڈالا. ام سلمہ ہاتھ جوڑنے لگی, سونے ٹھہر جا, مانگتا کہ کسی سے لے آؤ. ریشم جیسا گلا, یہ روٹی کی نوکیں سخت ہے, پیغمبر تیرے اندر نہیں اترے گی. آپ مسکرائے اور مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھ کے رونا شروع کر دیا. فرمایا ام سلمہ کھانے دے, خدا کا شکر ادا کرنے دے. اگر سارے نبیوں کے سردار سے قیامت کے دن اس روٹی کے ٹکڑے کا سوال کر لیا ام سلمہ میں محمد کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا. صلی اللہ علیہ وسلم. جاؤ گلیوں کے کناروں پہ دیکھو کتنا سالن کتنا گھی پڑا ہوا ہے. نالیے بانس مار مار کے کھول رہے ہو کہ گھی جمع پڑا ہے. تمہیں پتہ ہے اس گھی کا خدا کو جواب دینا ہے. شادی بیاہوں میں روٹی کا مذاق اڑانے والوں, قرآن خوانیوں میں روٹی کا مذاق اڑانے والوں, گھر کے اندر روٹی کھاتے سالن چھوڑنے والوں, اللہ کی عزت کی قسم ایک ہی قدرے گا. میں لاہور کے اندر علماء کے ساتھ ایک نشست میں بیٹھا تھا. کھانا کھاتے کھاتے ہمارا جب پیٹ بھرا تو مجھے پیر جی فرمانے لگے, حضرت جی, میں نے کہا جی آپ نے چاول چکھے؟ میں نے کہا نہیں. 2 دانے اٹھا کے میری ہتھیلی پہ رکھ دیے. فرمایا اس کو کھا لو. میں نے کہا حضرت جی خیر ہو گئے. فرمایا قیامت کے دن یہ کھانے کی پلیٹ اللہ کے دربار میں آئے گی اور کہے گی یا اللہ میں پک کے سج دھج کے عبد الحنان کے سامنے گئی, اس نے مجھے ہاتھ نہ لگایا, اللہ میری بے قدری کی. فرمایا چاول کی پلیٹ میں اگر شکایت کرتی تو جواب دینا مشکل ہو جائے گا. یا ٹھکرا تیل میں نہیں کھاتا, شوگر کا مریض ہوں, بلڈ پریشر کا مریض ہوں, خدا پاک کی قسم حرام رزق بے نمازی کے ہاتھ سے کھائے گا بیماریوں کا گڑھ بنے گا. میرے عزیزو حلال رزق نمازیوں کے ہاتھوں سے کھائے گا, اللہ کی عزت کی قسم حلال کے لقمے سے اللہ بڑی سے بڑی بیماری ختم فرمائے گا. لیکن یہ میں سمجھائے کون؟ گھی تیر رہا ہے برتنوں کے اندر, گرم پانی سے برتن دھو رہے ہو. میری بہنیں سن رہی ہیں, میں تمہیں بات بتا کے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گور نہیں جانتا, کہہ دو واہ عمر. آہستہ کہنا, کوئی سننا لے. اللہ مل کے نہ کہنا, کیونکہ ہم آپس میں محبت اتحاد پیدا نہیں کر سکتے. جن کا ہے وہ کہ, جن کا نہیں ہے وہ نہ کہیں. اللہ اکبر. خدا کی قسم عمر کا نام ہے, شیطان کا آپ جاتا ہے تمہارے دونوں ہاتھ کیوں نہیں اٹھ رہے؟ اللہ کی عزت کی قسم آپ کو بتاؤں, آپ نے عمر کا نام لیا, کلیجہ ٹھنڈا ہوا. خدا کی قسم روزہ انور میں حضور بھی خوش ہو رہے, عمر بھی خوش ہو رہا. پہنچ گیا حضور کے روزے میں, مدینے میں پہنچ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ 22 لاکھ مربع میل, 55,555 مربع میل پر حکمرانی کرنے والا. کھانا سامنے بیگم لے کے آئی, سالن کا پیالہ اٹھایا, بیوی کی طرف دیکھا. ہم یوں ہی صحابہ نہیں کرتے, دین ملا صحابہ سے, ایمان ملا صحابہ سے, خدا ملا صحابہ سے, قرآن ملا صحابہ سے, مصطفیٰ ملا صحابہ سے, مکہ ملا میں صحابہ سے.
برداشت نہیں کر سکتا ہے. کہہ دو واہ صحابہ, پھر تو واہ صحابہ, پھر تو واہ صحابہ, پھر تو واہ صحابہ. اللہ تمہارے ایمان میں ترقیاں برکت عطا فرمائے. حضرت عمر کے سامنے سالن کا پیالہ آیا. جناب شانوں والے عمر نے پیالہ اٹھایا اور گھی کی تری کو یوں کر کے نیچے کی طرف کیا. سبزی اوپر رہ گئی, سالن اوپر نیچے رہ گیا اور گھی کی تری اوپر. اپنی بیوی کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگے اور کہنے لگے خدا کی بندی میں نے تیرا کیا بگاڑا. تو اللہ کے دربار میں عمر کا حساب سب کرنا چاہتی ہے. پھر فرمایا تو چاہتی ہے میں اپنے یاروں سے جدا دفن ہو. گھر والی کہنے لگے عمر خدا تیرے پہ خیر کرے. لگتا ہے سارا دن بکریوں کے پیچھے دوڑ دوڑ کر مخلوق خدا کی خدمت کر کر کے عمر تیرے دماغ میں تیرے سر پہ بہار آ گیا, جس کی وجہ سے آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا. عبداللہ بن عمر, جی امی ادھر آ جا, بیٹے ادھر آ جا. سارے آگے دیکھو دیکھو یہ ایک سالن ہے کہ دو. سارے کہنے لگے ابا ایک سالن ہے. فرمایا ایک سالن ہے. گھی کو یوں کر کے الٹا دیا. فرمایا سبزی علیحدہ سالن ہے, گھی علیحدہ سالن ہے. پھر مدینہ شریف میں بیٹھے تھے, حضرت محمد عربی کے حجرے کی طرف رخ کیا. عمر بچوں کی طرف رونے لگا. اپنی چادر اٹھا کر اپنے آنسوؤں کو صاف کر کے فرمایا رب کعبہ کی قسم ہے دن رات میں نے کملی والے کے ساتھ گزارے, میں نے کبھی حضور کے سامنے ایسا سالن نہ دیکھا جس کے اوپر گھی تیر رہا ہو. اور لوگوں سبزی علیحدہ سالن ہے, گھی علیحدہ سالن ہے. کبھی میرے پیغمبر کے گھر میں سالن نہ ہوتا, پیغمبر روٹی پر سالن گھی کی طرح سالن لگا کے کھا لیا کرتا. اور لوگوں عمر فاقہ تو کرے گا, بھوکا رہ سکتا ہے